السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین و ناظرین کرام، جس طریقے سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ تمام مہینوں پر فوقیت، فضیلت اور برتری رکھتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کا یہ آخری عشرہ دوسروں عشروں پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے امتیازی خصوصیات ہیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی کوششیں کرتے تھے، جتنی محنتیں کرتے تھے اور جتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنا دیگر ایام میں اور دیگر عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ، کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے رات میں جاگتے، عبادتیں کرتے اور اپنے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جگاتے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ اسی آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں اور خیر سے وہ شخص محروم ہو گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ رات لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر اس لیے اس کا نام رکھا، اس کے مقام اور مرتبت، اس کی فضیلت اور جلالت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مکمل ایک سورت نازل کی جو تا قیامت تلاوت کی جائے گی۔ یہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، میرے بھائیوں، انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت رات ہمیں عطا کر دی ہے۔ یہ آخری عشرہ آ پہنچا ہے اور اسی آخری عشرے کے اندر یہ بابرکت رات ہے جسے اللہ رب العالمین نے بابرکت رات قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اسی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت العزہ میں ایک بار کی مکمل طور سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور پھر اسی سمائے دنیا سے بیت العزہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ دور نبوت میں اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعہ سے اس قرآن کریم کو مکمل کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ، کہ جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہی لیلۃ القدر ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہی لیلۃ القدر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سلامتی والی رات قرار دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم غنیمت سمجھیں، یہ آخری عشرہ پہنچا ہے، اسی آخری عشرے کے اندر یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر فی کل وتر، کہ اس رات کو، لیلۃ القدر کو، شب قدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گرچہ بعض صحابہ کرام اور اسی طریقے سے بعض سلف سے یہ آتا ہے کہ بعض راتیں طاق راتیں خاص ہیں، مثال کے طور پر بعض بیان کرتے ہیں کہ 25ویں رات ہے، بعض بیان کرتے ہیں 27ویں رات ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر جس چیز کو راجح قرار دیا وہ یہ کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں رات یعنی 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات، 29ویں رات، ان تمام راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب قدر کو تلاش کریں، ہم ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ لہذا میرے بھائیوں غنیمت سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہمیں یہ بہترین موقع نصیب ہو یا نہ ہو، لہذا ہمیں چاہیے کہ غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت راتیں ہمیں عطا کی ہیں اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے مخفی کیا ہے حکمت کی بنیاد پر، تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بتانے کے لیے نکلے، دیکھے کہ دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بیان کرنے کے لیے نکلا، میں تمہیں بتلانے کے لیے نکلا کہ یہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، لیکن فلاں فلاں شخص آپس میں لڑنے لگے اور یہ چیز اٹھا لی گئی۔ لہذا اب تمہیں چاہیے کہ تم طاق راتوں میں اسے تلاش کرو اور اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو کہ تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہو، لہذا طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور میرے بھائیوں لہذا یہ وقت آ پہنچا ہے، ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا اور اس مہینے کے آخری عشرے تک ہمیں پہنچا دیا، لہذا ہمیں اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم نے پہلے کوتاہیاں کی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم متنبہ ہو جائیں، ہم بیدار ہو جائیں، ہم سستی اور غفلت سے باز آ جائیں، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کو اپنے رب سے بخشوا لیں، اس لیے کہ وہ مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ، گناہوں کے بخشوانے کا مہینہ۔ لہذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم غنیمت سمجھتے ہوئے ہم ان راتوں میں عبادت کریں، اور وہ دعا جو مسنون ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب ہم ان راتوں میں عبادت کریں، ہم ان راتوں کو پا جائیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو بکثرت ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ تو بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ ہمیں یہ دعائیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی، اور اسی طریقے سے نوافل کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو اور ہمارے دیگر نیک اعمال کو قبول فرمائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔